بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں قضاء یعنی تقدیر کے حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ دوستوں کے میسیجز آئے اور کچھ نے کمنٹ بھی کیا اور پوچھا تقدیر کے حوالے سے، تو آج کی اس ویڈیو میں تقدیر کے حوالے سے ہم نے سماعت کرنا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ آیا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی کیا کریں، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، یعنی اپنی غلطیوں کو جو ہم کرتے ہیں اس کا الزام تقدیر پہ لگا دیتے ہیں کہ کیا کریں، قسمت کا لیکھ ہی ایسا تھا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے۔ کوئی غریب ہے، وہ محنت نہیں کر رہا، وہ غربت میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کیا کریں، میرے حصے کی روزی لکھی اتنی تھی، میری تقدیر میں دھکے تھے، میری تقدیر میں ہی پردیس تھا۔ یعنی اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے ایسا ہی لکھا تھا؟ یہ آپ کی خدمت میں سماعت کرنا ہے۔ اور ایک اور آپ سے عرض ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک باغور دیکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک چھوٹی سی جو بات جو ہے وہ آپ اس کو غلط سمجھ لیں تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ اس غلطی پہ چلا جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور آخر میں آپ نے خود انالیسس کرنا ہے۔ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے دوست اور احباب کو بھی ضرور شیئر کریں۔ تو چلیں اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ قضاء جو ہے، جو تقدیر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی تقدیر کو لکھا ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ اور کون کون سی 3 طرح کی تقدیر کی اقسام ہے، قضاء کی اقسام ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ اور قضاء کی کون سی قسم وہ ٹل نہیں سکتی اور کون سی قسم وہ ٹل جاتی ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے اس کو مفقہین نے، فقہائے کرام نے اور محدثین نے جو لکھا ہے، فرمایا کہ وہ مبرم حقیقی ہے۔ مبرم حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اس کو مبرم حقیقی، آگے چل کے اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور دوسری قسم ہے معلق محض۔ معلق محض یہ ہے کہ صحف ملائکہ، صحائف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے، بیسیکلی وہ پہلی کی ہی ایک قسم اس کو تیسرا بنا دیا ہے، اور وہ ہے معلق شبیہ با مبرم۔ یعنی یہ بیسیکلی مبرم حقیقی کی ہی ایک شاخ میں سے ایک تیسری قسم کو لیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق، اس کا معلق ہونا یہ مذکور نہیں ہے، اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ یہ قضاء 3 طرح کی ہے۔ اب ان قضاء کی تفصیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، تو اس سے مجھے جو لگ رہا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ علم آئے گا تقدیر کے حوالے سے۔ انسان کو وسوسے آتے ہیں تقدیر کے حوالے سے، قدر کے حوالے سے آتے ہیں، تو وہ کافی زیادہ وسوسے جو ہیں، جو وہم ہے، جو گمان ہے، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے مبرم حقیقی کیا ہے؟ مبرم حقیقی یہ ہے کہ اس کا تبدیل ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ مبرم حقیقی میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے اس کی تبدیلی نہیں ہے۔ اب وہ لکھتا کیسے ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی جو لکھ دیتا ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے، اکابر محبوبان خدا، محبوبان خدا، خدا تعالیٰ کے محبوب بندے
اگر مل کر اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے یعنی محبوب بندے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہ تو پیغمبر ہو سکتے ہیں، وہ تو نبی ہو سکتے ہیں، وہ تو رسول ہو سکتے ہیں۔ اگر رسول بھی اس بارے میں کچھ کہتے ہیں سارے مل کر، تو ان کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، اب یہ عذاب ان ملائکہ پر لکھ دیا گیا تھا ان کی تقدیر میں۔ اس پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کہ آپ رحمت محضہ تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم آب رحیم یعنی مہربان باب، رحیم باب یعنی آپ کے نام کا یہ مطلب ہے اب رحیم یعنی رحیم باب، شفقت کرنے والا باب۔ آپ نے اس بارے میں مہربان باب ان کافروں کے بارے میں اتنی سعی کی کہ اپنے رب عز و جل سے جھگڑنے لگے کہ یا باری تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہ فرمانا۔ یجادلنا فی قوم لوط یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ اب اسی پر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اسی طریقے سے شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے کلام یعنی گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیزی سے کلام کر رہا ہے، تیزی سے گفتگو کر رہا ہے؟ تو اس پر جبریل امین نے عرض کی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا موسیٰ اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یعنی کہ اے محبوب ان قریب ہم اتنا نوازیں گے آپ کو کہ فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اِذَا لَا أَرْضَ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ اگر ایسی بات ہے کہ میرا رب مجھے فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں اتنا نوازیں گے کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، اچھا فرمایا ایسا ہے تو میں پھر راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہوا، اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں گیا تو تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ مطلب میں راضی اللہ کی ذات پر تب ہوں گا جب میرا آخری امت بھی دوزخ سے جنت میں آ جائے گا۔ قربان جائے یہ آقا علیہ السلام کا اپنی امتیوں پر مہربان ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایک بچہ ایسا جھگڑے گا جیسے قرض خواہ کسی قرض دار سے جھگڑتا ہے اور اس پر سختی کرتا ہے کہ میرا قرضہ واپس کر۔ تو فرمایا ایک بچہ بھی اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہی جھگڑے گا۔ فرمایا ایہا السکت المراغم ربہ یعنی ایک کچا بچہ جو اپنی ماں کی پیٹ سے جو ہے وہ گر جاتا ہے اور وہ بروز محشر بروز قیامت جو ہے وہ اپنے رب تعالیٰ کی خدمت میں یوں عرض کرے گا تو اس کو رب تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اے کچے بچے، اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب قوم لوط کے بارے میں یجادلونا فی قوم لوط کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جھگڑا کرنے لگے
تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم تم اس خیال میں نہ پڑو، اس خیال میں نہ رہو کہ بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے، وہ پھر کر نہیں جائے گا۔ یعنی اللہ نے ان پر جو عذاب کو نازل کرنا تھا یہ ان کی تقدیر تھی، یہ مبرم حقیقی ہے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، وہ کسی صورت بھی ان پر ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹلنے والی بات نہیں ہوتی، جیسے موت ہے، جیسے اس نے پیدا ہونا ہے، کہ جس جگہ پر پیدا ہونا ہے اور جس جگہ پر اس نے مرنا ہے، یہ ساری اس میں مبرم حقیقی میں آ جاتی ہیں۔ ہاں موت کا وقت جو ہے وہ ٹل سکتا ہے کہ یہ دوسری قضا کی دوسری قسم میں آتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ کرتا ہے، اس پر موت کی سختی یا موت کا جو وقت اس کا قریب آتا ہے وہ ٹال دیا جاتا ہے۔ تو یہ قضا کی ایک دوسری قسم میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ابراہیم ان پر یہ عذاب آ چکا ہے، اب آپ کے بولنے سے، آپ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے یہ عذاب ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قسم ہے یہ مبرم حقیقی کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری قسم ہے وہ قضاء معلق ہے۔ قضاء معلق اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، یعنی اولیاء کرام کی دعاؤں سے یہ جو تقدیر کی قسم ہے وہ ٹل جاتی ہے، اور اس پر بہت ساری اولیاء کرام کی کرامات ہیں کہ ایک بندہ گنہگار ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ کی دعا سے جب اللہ کے نیک بندے اس کا ہاتھ تھامتے ہیں، اس کو نیکی کی راستے پر چلاتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے۔ تو اس بندے کی گویا کی قسمت وہ کایا پلٹ دیتی ہے، گویا کہ اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اسی پر فرمایا کہ اس تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے یہ ٹل جاتی ہے۔ اور ایک اور جو قسم ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، یعنی قضاء مبرم تشبیہ با مبرم جو ہے، یعنی اس کو بھی میں رد کر دیتا ہوں۔ یعنی ایک بندے کی تقدیر میں جو لکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، فرمایا غوث اعظم قطب الاقطاب، یعنی جو بڑے بڑے غوث کے درجے پر فائز ہیں، ان کی دعاؤں سے بھی وہ تقدیر ان کی ٹل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی کی نسبت، اسی تقدیر کی نسبت حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرما، کہ بے شک دعا قضاء مبرم کو، یعنی مشبہ با مبرم جو ہے، اس قضاء مبرم کو دعا جو ہے وہ ٹال دیتی ہے، یعنی دعاؤں سے بھی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دعا یہ عبادت کا مغز ہے اور مومن کا ہتھیار ہے، کہ دعا مانگتا رہے مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ قضاء اور قدر کے جو مسائل ہیں یہ عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ سبب ہلاکت ہے صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ تو پھر میں اور آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کس کھیت کی مولی ہو سکتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، یعنی آدمی پتھر بھی نہیں ہے اور جمادات بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار، یعنی ایک طرح کا اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل دے دی، اس کو شعور دے دیا اور فرمایا اے بندے اما شاکر و اما کفورا، اب تو چاہے تو میرا شکر گزار بندہ بن جا، اب تو چاہے تو سیدھے راستے پر چل جا، اب تو چاہے تو انکاری ہو جا، اب تو چاہے تو منکروں کے راستے پر چلا جا۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو شکر کرنے والا بنے گا، اگر تو مجھے ماننے والا بنے گا تو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، مرتبے دوں گا، فضیلتیں دوں گا، دنیا کی نعمتوں سے زیادہ نوازتا جاؤں گا۔ تو فرمایا اس کو عقل دے دی، اب چاہے تو اس کا انکاری ہو اور اب اگر چاہے تو اس کا ماننے والا ہو، اگر مانے گا تو نفع ہوگا، نہیں مانے گا تو نقصان پہنچے گا۔ اور ہر قسم کے سامان اور اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مہیا کر دیے ہیں، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا مواخذہ بھی فرماتا ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا، یہ دونوں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان رکھا ہے۔ برا کام کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اور مشیت الہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر اے بندے تم سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو اسے اپنے شامت نفس تصور کرو۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام ہو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ ہے ہم سب کا، اور یہ قضاء کی مختصر سی قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک تقدیر وہ ہے جو انسان کی وہ ٹل نہیں سکتی، اس میں کوئی جو مرضی کرتا رہے، وہ تقدیر جو لکھ دی گئی ہے وہ ٹال کوئی بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایک تقدیر کی قسم وہ بھی ہے کہ انسان نیکی کے راستے پر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جیسے آپ کی خدمت میں ابھی میں نے عرض کی کہ دعا سے بھی تقدیر وہ ٹل جاتی ہے، آنے والی سختی، مصیبت، پریشانی جو آ رہی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، تو وہ بھی ایک تقدیر کی قسم ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو قسمت میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، کیا کروں کہ میری قسمت ہی خراب ہے۔ نہیں، بلکہ ایک قسمت کا، ایک تقدیر کا اختیار اللہ نے بندے کے ہاتھ میں بھی رکھا ہے۔ بندہ چاہے تو اچھے کام کر کے اس تقدیر کو بدل سکتا ہے، بندہ چاہے تو پڑا رہے، بستر پر لیٹا رہے اور نماز کی طرف جستجو ہی نہ کرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی بن جائے؟ تو یہ نماز کے لیے دگو دوڑ کوشش کرنا پڑتا ہے، انسان کی صحیح کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب نمازی بن جاتا ہے تو اس کی تقدیر میں نمازی ہونا یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں تقدیر کے حوالے سے بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ اپنانے، بولنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔